کہلاتی ہے، اس کو پوجا کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی زمانہ میں شریعت نے اس کو بھی برداشت کیا کہ لوگ سجدہ کر دیتے تھے، بادشاہ کو کرتے تھے، ماں باپ کو کر دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں آپ شرک نہیں سمجھا گیا، وہ یہ نہیں اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ باپ جو ہے نا گھر بیٹھے جب جی چاہے میرا بیڑا غرق کر سکتا اپنے چاہنے سے ہی، نہیں، بے بس سمجھے۔ وہ سجدہ تحیت کراتا تھا کہ سلام کرنے کا ایک طریقہ تھا ادب کا، مگر شریعت نے روک دیا بعد میں کہ اس میں بھی چور دروازہ، لوگ پوجا کرتے رہیں گے، بہانہ بنا لیں گے، یہ سجدہ تسلیمی۔ سجدہ عبادت جو تھا یہ کبھی جائز نہیں، پوجا کا کہ یہ مدد کرے گا، اس سے دعا کرے آدمی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرکز بنا دیا کہ بیت اللہ اس لیے بنایا گیا۔ اب بھی چاہے لوگ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کا وہاں تو مدینہ میں روضہ، یہ کس بزرگ کا روضہ؟ انہیں روضے ہی چاہیے، اللہ کا گھر نہیں چاہیے کہ اللہ نے یار ساری چیزوں سے نجات دے کر کہا یا قبر وغیرہ کوئی نہیں بنائی گا۔ اور یہ بھی جھوٹ کر لیا کہ جو حتیم ہے اس میں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ہاجرہ کی قبر ہے، فلاں نبی کی قبر، بالکل بکواس، کوئی ان کا ثبوت نہیں، کوئی قبر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا گیا کہ شرک سے بچنا ہے، یہی توحید۔ تو ایک تو حج اور عمرہ جو مقرر ہوا اس لیے کہ لوگ دور دراز سے آئیں، سفر کریں، یہاں پہنچیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بھی دوسری جگہ سورہ بقرہ میں جعلنا البیت مثابۃ للناس، صحابہ یہ صبح لوٹنے کو کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کر آنا، پھر آنا بار بار۔ اللہ نے کہا وہ گھر ہی ہم نے لوگوں کے لیے مثابۃ للناس بنا دیا، لوگوں کے لیے بار بار پلٹنے، یہ نہیں کہ لوگ ایک بار غیر سیر ہو گئے ان کا بس دیکھ لیا جو ہے نا جی چاہتا، بے قرار رہتے ہیں کہ دوبارہ وہاں جائیں۔ جو البیت مصاب اللہ لیس من الدہر یقضون الوطن، ابن قیم فرماتے ہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے مصابہ بنا دیا، لوٹنے کی، کبھی یہ اس سے سیر نہیں ہوتے، کبھی نہیں کہتے کہ ہماری ضرورت پوری ہوگی، ہم شوق پورا کر لیا، نہیں، شوق بڑھے گا اگر ایمان ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو پھر تو یہی کہے گا کہ پتھر ہے دیکھ لیا، اب کیا دیکھنا، وہ مردود ہو۔ تو مصابۃ للناس قرار دیا کہ یہ دنیا کا جو بت قدا نا جگہ 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 گمراہ کرنے والے بیٹھے، اس میں ایک ہی ہے روشنی کا منار مکہ، اللہ کا گھر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی ساری داستان سنو، اور پھر 7 چکر لگانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ اب سامنے نہیں نا فوت ہو گئے تو ان کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، ان کو اپنا امام مانو اور وہ کام کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ساری دنیا مخالف چیز زور لگایا، آگ میں پڑے، وطن چھوڑا، عزت لٹنے کا مرحلہ بھی مصر میں پیش آیا، بچے پر چھری پھیرنے کا وقت آیا، سارے کام کیے، مگر انہوں نے کہا میں وجہت وجہ للہ، میں نے رخ اپنا اللہ کی